ایک مدت اور کئی سالوں سے آپ کے درمیان ایک چہیتے مقرر آیا کرتے تھے، سازشوں کے شکار ہوئے۔ میں باقاعدہ ملا مولانا جرجیز حفظہ اللہ سے، ملاقات میری ہوئی ان سے، انہوں نے پوری داستان مجھے سنائی، بتایا، اور کئی قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ واللہ بتا رہا ہوں، ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں۔ 20 سال پہلے اہل حدیث اتنا کوئی جانتا نہیں تھا، ہم اس وقت جامعہ سلفیہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ 1999-2000 کی بات ہے، جب ہم جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھا کرتے تھے، مولانا جرجیز ہمارے ادھر بھی اور ادھر بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت دھیرے دھیرے لوگوں نے اہل حدیث، حنفی، بریلی، دیوبندی اس کو جاننے کی کوشش کی، بتایا اس نے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سے مولوی کو بڑی خوشی ہوئی، بہت سے لوگوں کو۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مولوی سے چلتا ہے، ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ سے جل رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے جل رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، جب میں اس جیل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ مولانا آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں سازشوں کا شکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے 6 بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ میرے گھر کے اندر بہنیں، جوان بہنیں، میری ماں ہے، میرا باپ بڈھا اکیلا گھر کے اندر ہے، وہ میری گھر کی عزت کی رکشا کیسے کرے گا؟ مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہی معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے ہیں۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے اور پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے۔ کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کن چینلوں نے مولانا جرجیز کو جیلوں کے اندر بند کرانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کی باری آئی، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کل کوئی اور مولوی بھی جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اس قوم کا رہبر اور رہنما یہ علماء ہے، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسجد اور مدرسوں کی، علماء کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مدرسے ختم ہو جائے، اگر علماء ختم ہو جائے، اسی دن اللہ کہے گا سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے گا، اے اسرافیل اب سور پھونک دے۔ دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں مدرسہ نہیں ہے، دنیا میں علماء نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مدرسوں کو زندہ کرو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ، اس کو بتاؤ اسلام کیا ہے، اس کو سکھاؤ اسلام کیا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، جلسوں کے آداب کے ہوتے یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر مسلمان بننا ہے تو صحابہ کی طرح بنو، جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور یہ سند دے دی، اگر تمہیں مومن بننا تو صحابہ کی طرح بنو، اس صحابہ کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا تو صحابہ کی طرح بنو، تم مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، اس کی طرح بنو۔ ان چینلوں نے، کئی چینل والے ہیں، اور میں سب سے گزارش کروں گا، میرے ساتھ آپ کسی پولیٹیکل کسی بھی نیتا کی تصویر بالکل نہ لگائیں، ہرگز نہیں۔
اور کوئی بھی چینل ایسا کرے گا اس کے اوپر FIR میں خود درج کراؤں گا. یاد رکھیے آپ. کئی لڑکیوں کی تصویر جو ننگی ننگی تصویر ہے اس کی تصویر میرے بغل میں لگا دیا. کبھی کسی نے کیٹرینا کی, کسی نے کرینہ کی, کسی نے کس کی تصویریں لگا دی. اب بتائیے میرے بغل میں اس کو لگا دیا گیا ہے. ہم دیکھ کر کے خود تعجب کرتے. میرے بھائیوں آپ دعوت کا کام کر رہے, بہت اچھی بات ہے. کہیں یہ دعوت ہی آپ کو جہنم میں نہ پہنچا دے, یہ بہت اچھی بات ہے. یوٹیوب چینل چلانا میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے, بالکل صحیح ہے, آپ چلائیں, لیکن آپ کم سے کم کچھ چیزوں کا خیال کریں کہ ہم ایک مسلمان ہیں. جب ہم کسی لڑکی کی تصویر اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں, کسی مسلمان کی نظر اس کے اوپر جائے گی, کسی مولانا کے ساتھ اس کی تصویر اس کے ساتھ جائے گی, عوام کے اندر اس کا کیا رجحان بنے گا, عوام کیا سمجھے گی. میرے پیارے ساتھیوں, تو آپ ٹائٹل اس انداز سے بنائیں جس طریقے سے تقریر ہوا کرتی ہے. آپ سمپل سے تقریر, سمپل سے ٹائٹل بنائیں. جیسے میری تقریر ہو رہی اطاعت رسول, تو آپ اطاعت رسول ڈالیے, آپ محبت رسول ڈالیے, آپ اتباع رسول ڈالیے. رسول کا طریقہ کس طریقے سے اپنایا جائے, آپ اس طریقے سے ٹائٹل ڈال سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیو ایسا کریں گے نہیں. اب بتایا کسی نے لکھا ہے یوٹیوب چینل والے نے, مولانا جرجیز کی پہلی رات کیسی گزری. کس نے دیکھا ہے بتائیے تو, کسی نے دیکھا ہے؟ اور چینل والے کو پتہ چل گیا مولانا جرجیز نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیسے کیا. بتائیے, یہ عالم کے ساتھ توہین نہیں ہے, اس کی بے عزتی نہیں ہے, یہ کون کر رہا ہے؟ یہ چینل والا کر رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے گا, اس طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کرنے والا سب لوگ ڈیلیٹ کر دو. پہلا نمبر پہ معلوم ہے آپ کو مولانا جرجیز کی وہ تقریریں جو آپ نے یوگی مودی اور حکومت کے خلاف کی تقریریں آپ نے تصویر کے ساتھ جو ڈالی ہے, وہ ساری کٹا کر کے کٹنگ سٹنگ کے بعد باقاعدہ پارلیمنٹ تک پہنچی ہے, اور RSS کے مین ہیڈ کوارٹر تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے میرے بھائیو, آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے, جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے توحید کو اپنایا ہے, شرک کو چھوڑا ہے, بہت سے لوگوں نے شراب کی اڈوں کو چھوڑا, زناکاریوں کے اڈوں کو چھوڑا ہے. میرے بھائیو چینلوں نے اس کو برباد کیا ہے, اور چینلوں نے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. میری گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ ایک کے ساتھ تو کر چکے, لیکن اب توبہ کیجئے اور علماء کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش نہ کیجئے. کیونکہ میرے بھائیوں ہزاروں میں کوئی ایک مقرر ہوتا ہے, ہر کوئی نہیں. محرر اور تحریر لکھنے والے بہت سے علماء آپ کو ملیں گے, بہت سے آپ کو ملیں گے, لیکن خطابت کی دنیا میں اور حق بات بولنے کی دنیا میں بہت کم آپ کو ملیں گے. میرے بھائیو ان علماء کی عزت کیجئے. اللہ کی قسم آپ کو یہ سمجھانے والے رسول دنیا میں آئے, رسول نے جو فرمایا وہی لوگوں نے سنا. تحریری شکل میں جو ہوا سو ہوا, لیکن سب سے زیادہ کام تقریری شکل میں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کیا, صحابہ نے سنا, صحابہ نے تابعین کو بتایا, تابعین نے تبا تابعین کو, اور تبا تابعین نے دھیرے دھیرے کر کے ہم تک پہنچایا. میرے پیارے ساتھیوں, رسول اکرم کی ساری حدیثیں جو بخاری کے اندر, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, وہ حدیثیں ڈائریکٹ تو ہم تک نہیں پہنچی ہے, بلکہ انڈائریکٹلی پہنچی ہے. اللہ کے رسول سے صحابہ سنتے ہیں, صحابہ سے اس کے بعد تابعین سنتے ہیں, اس کے بعد تبع تابعین سنتے ہیں, اس کے بعد آنے والی نسل سنتی ہے. پھر دھیرے دھیرے ہم تک وہ باتیں پہنچی ہے. اب اللہ کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچ تو گئی, ان لوگوں کی قربانیاں تو ہم تک شامل ہیں. وہ بھی تو علماء گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں پیش کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم بیٹھے بیٹھے آرام سے یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں. کبھی غور کرو علماء نے کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہاں تک آتے ہیں کتنی پریشانیاں ہوتی, معلوم ہے؟ گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور, اب 100 کی 150 130 20 کی رفتار میں جانا ہے, جلسے ہے, پروگرام کرانا ہے, پھر اپنا ڈیوٹی کرنا ہے, بہت کچھ ٹینشن لگا ہوا, ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اب اتنی یہ کشمکش والی زندگی, یہ حالات سے گزر کر کے آپ تک یہاں ہم پہنچتے ہیں, اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے کہ چلو لوگ بلاتے ہیں, محبت سے بلاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, کیا بتاؤں کہ کچھ لوگ ایسے یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. کچھ لوگ تو
उलमा के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं। मैं नहीं चाह रहा हूं कीचड़ के ऊपर पत्थर मारो तो वो कीचड़ आपके कपड़े ही के ऊपर लगेंगे। मुझे मारने की जरूरत नहीं है, कभी मौका मिला तो उसके ऊपर मेरी एक तकरीर होगी। मेरे भाइयों जरा तसब्बुर करो, क्या फरमाया, माता को रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। सुनो कचबा के लोगों, कटिहार के लोगों, सीमापुर के रहने वालों, सुनो क्या फरमाया, माता को रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। वमा नहाकुम अनु फंतहू, और रसूल जो तुम्हें मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। रसूल ने तुम्हें हसद करने से मना किया है। आज मुसलमान मुसलमान से हसद कर रहा है, आज मुसलमान मुसलमान से जल रहा है, आज मुसलमान मुसलमान से बुग़्ज़ रख रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जलता है अल्लाह अल्लाह के। हालांकि अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ला तहासदू वला तबागजू वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, और लोगों तुम आपस में हसद न करो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद कैसे कर सकता है? हाँ, अबुल कलाम सल्फी के अंदर कुछ बुराइयां जरूर हो सकती हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहैसियत मुसलमान हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। अगर अबुल कलाम सल्फी को दर्द हो तो आपको भी दर्द होना चाहिए। कटिहार के किसी मुसलमान को दर्द हो और अबुल कलाम के कानों के अंदर ये खबर आए तो अबुल कलाम सल्फी को भी दर्द होना चाहिए, क्योंकि इमामुल अंबिया ने फरमाया था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान आपस में एक जिस्म के मानिंद है। एक मुसलमान जिस्म के मानिंद अल्लाह के नबी ने करार दिया है। अगर जिस्म के अंदर तकलीफ पहुंचती है, दर्द होता है, पूरा जिस्म कराता है। अगर पैर के अंदर दर्द हो तो आपका जिस्म कराता है, उंगली में दर्द हो आपको टेंशन हो जाता है। यही मिसाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। अगर कोई मुसलमान परेशान है तो आपको भी परेशान होना चाहिए, कोई तकलीफ में भी तो आपको भी तकलीफ में होना चाहिए। हमारे बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे बेकसूर मुसलमान अल्लाह की कसम जेलों के अंदर बंद हैं। आप उसके लिए आपने क्या किया है? क्या किया है? कभी जाइए जेलों का दौरा कीजिए। बेकसूर हैं लेकिन जेल के अंदर है। आपने उसके लिए कम से कम कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे। बहुत से मौलवियों के रास्ते साफ हो गए, लेकिन मेरे भाइयों आप समझ सकते हैं कि मुसलमान मुसलमान को कैसा होना चाहिए और हम और आप कैसे मुसलमान हैं। ज़रा एक सहाबी को देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दर्स दे रहे हैं, नबी अकरम मस्जिद में दर्स दे रहे हैं और उसी दरमियान एक सहाबी तशरीफ खरामा ला रहे हैं। अपने बाएं हाथ के अंदर जूता है और वजू के पानी उसके जिस्म से उसके हाथ से टपक रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आने से पहले आपने फरमाया, तुम लोगों अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला जो कि जन्नती है, जन्नती है, अभी तुम्हारे दरमियान आने वाला है। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया ही था कि वही अंसारी सहाबा खरामा तशरीफ ला रहे हैं।